غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔ سادہ واقعات بیان کرنے کے بعد اب وقت آیا ہے کہ محققانہ طور سے اس بات پر بحث کی جائے کہ غزوہ بدر کا مقصد، جیسا کہ عام مورخین نے بیان کیا ہے، کاروان تجارت کو لوٹنا تھا یا قریش کے حملے کا دفاع تھا۔ میں اس بات سے خوب واقف ہوں کہ تاریخ اور محکمہ عدالت میں فرق ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیاں مقدمہ دیوانی یا فوجداری کے فیصلے لکھنے سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے، فیصلہ نویسی نہیں۔ لیکن موقع ایسا آ پڑا ہے کہ ایک تاریخی واقعے نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اس لیے مجھ کو اپنے منصب سے ہٹ کر فصل مقدمہ کا قلم ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ اس بات کا مجھ کو مطلق خوف نہیں کہ اس فیصلے میں عام مورخین اور ارباب سیر میرے حریف مقابل ہیں۔ نہایت جلد نظر آ جائے گا کہ حق اکیلا تمام دنیا پر فتح پا سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کے اچھی طرح پیش نظر رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری تحقیقات کی روح سے واقعے کی اصلی صورت کیا تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرمی کے قتل نے تمام مکہ کو جوش انتقام سے لبریز کر دیا تھا اور اس سلسلے میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی پیش آ گئیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے پرحذر رہتے اور جیسا کہ ایسی حالتوں میں عام قاعدہ ہے، غلط خبریں خود بخود مشہور ہو کر پھیل جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ابو سفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام میں تھا کہ یہ خبر وہاں مشہور ہو گئی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے وہیں سے مکہ کو آدمی دوڑایا کہ قریش کو خبر ہو جائے۔ قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس بحث کے فیصلے کے لیے سب سے پہلے ان واقعات کو یکجا لکھ دینا چاہیے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے، تاکہ وہ انفصال بحث میں اصول موضوع کے طور پر کام آئیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابلے میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، کتب حدیث میں صحت کے لحاظ سے باہم جو فرق مراتب ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس قدر عموماً مسلم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ قریش بڑی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے ہیں تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر ان کا استمزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آمادگی ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی مرضی دریافت کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سعد یا کوئی معزز انصاری اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ، کیا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھ رہیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ حکم دیں تو ہم آگ اور سمندر میں کود پڑیں۔ یہ بھی مسلم ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شرکت سے ہچکچاتے تھے، چنانچہ خود قرآن مجید میں تصریح ہے: وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 10۔ اور مسلمانوں کا ایک گروہ قطعاً ناخوش تھا۔ عموماً ارباب سیر اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی رضامندی جو خاص طور پر دریافت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے مکہ میں جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف یہ اقرار کیا تھا کہ جب کوئی دشمن خود مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو انصار مقابلہ کریں گے۔ یہ اقرار نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی لڑیں گے۔ ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث یہ ہے کہ یہ واقعات کہاں پیش آئے۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود تھا۔ 2-4 منزل چل کر معلوم ہوا کہ قریش فوجیں لیے چلے آتے ہیں۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا کہ ان کا عندیہ دریافت فرمائیں۔ آگے کے واقعات یہیں پیش آئے، لیکن کتب سیر، تاریخ اور تمام دیگر شہادتوں سے بالاتر ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن،
جس کے آگے ہم سب کو گردن جھکا دینی چاہیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ جس طرح تجھ کو تیرے اللہ نے تیرے گھر سے حق پر نکالا درآہ لے کے مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ لوگ حق کے ظاہر ہوئے پیچھے تجھ سے حق بات میں جھگڑا کیا کرتے تھے، گویا کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ دو جماعتوں میں سے کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے گی، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بے کھٹکے والی جماعت تم کو ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ نمبر 1، ترکیب نحوہ کے روح سے وَإِن میں جو واو ہے حالیہ ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ یہ موقع عین وہ موقع تھا جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، نہ کہ مدینہ سے نکل کر جب آپ آگے بڑھے، کیونکہ واو حالیہ کے لحاظ سے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آیت مذکورہ میں بتصریح مذکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت دو گروہ سامنے تھے، ایک کاروان تجارت اور ایک قریش کی فوج جو مکہ سے آ رہی تھی۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ آیت قرآنی میں یہ اس وقت کا واقعہ مذکور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن بدر کے قریب پہنچ کر تو کاروان تجارت صحیح سلامت بچ کر نکل گیا تھا۔ اس وقت یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ ہے؟ اس لیے یہ بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نص کے مطابق یہ واقعہ اس وقت کا ہونا چاہیے جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا احتمال ہو سکتا ہو، اور یہ صرف وہ وقت ہو سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور دونوں طرف کی خبریں آ گئی تھیں کہ ادھر ابو سفیان کاروان تجارت لے کر چلا ہے اور ادھر قریش جنگ کے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں۔ نمبر 3، سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ امر ہے کہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا میں کفار کے دو فریق کا اللہ نے بیان کیا ہے، ایک قافلہ تجارت اور دوسرا صاحب شوکت یعنی کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ آیت میں تصریح ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو چاہتی تھی کہ کاروان تجارت پر حملہ کیا جائے۔ اللہ نے ان لوگوں پر ناراضی ظاہر کی اور فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ تم چاہتے ہو کہ بے خرشہ والا گروہ تم کو ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی باتوں سے حق کو قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اللہ ہے جو چاہتا ہے کہ حق کو قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں۔ نمبر 4، اب واقعے کی نوعیت پر غور کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے اس سر و سامان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ 300 سے زیادہ جانباز مہاجر و انصار ساتھ ہیں، ان میں فاتح خیبر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء بھی ہیں، جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک لشکر ہے۔ باوجود اس کے، جیسا کہ قرآن مجید میں بتصریح مذکور ہے، ڈر کے مارے بہت سے صحابہ کا دل بیٹھا جاتا ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو موت کے منہ میں لیے جاتا ہے۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ سورہ انفال۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کارا تھی، وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے بھی جھگڑا کرتی تھی، گویا کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ خوف، یہ اضطراب، یہ پہلو تہی کس بنا پر تھی؟ اس سے پہلے بارہا بقول ارباب سیر قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے آدمی بھیج دیے گئے تھے اور کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔ اس دفعہ اسی قافلے کا اتنا ڈر ہے کہ 300 چیدہ اور منتخب فوج ہے، اور پھر لوگ ڈر کے مارے سہمے جاتے ہیں۔ یہ قطعی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں خبر آ گئی تھی کہ قریش مکہ سے جمعیت عظیم لے کر مدینہ پر آ رہے ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید میں ایک اور آیت اسی بدر کے واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور وہ اس وقت جب آپ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری تفسیر سورہ نساء میں تصریحاً مذکور ہے۔ آیت یہ ہے: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة سورہ نساء آیت نمبر 13۔ بجز معذوروں کے وہ لوگ جو بیٹھ رہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مجاہدین کو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں درجہ میں فضیلت دی ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے اور وہ جو شریک ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے غیر اول الضر کا جملہ نہ تھا۔ یہ آیت سن کر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اندھے پن کا عذر کیا۔ اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا، غیر اول الضر، یعنی معذوروں کے سوا۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلے پر حملہ کرنا نہیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔ نمبر 6، کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لیے بدر میں آئے، ان کی نسبت قرآن مجید میں ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورہ انفال۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ نمائشی اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے بچانے کے لیے نکلتے تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا کیا تھا؟ چونکہ حقیقت میں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، جس سے مقصود اپنے زور و قوت کا اعلان و نمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا، اس لیے اللہ نے ان کو غرور و نمائش اور صد عن سبیل اللہ کہا۔ قرآن مجید کے بعد احادیث نبوی کا درجہ ہے۔ احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوہ بدر کا مفصل و مجمل ذکر ہے، لیکن کعب بن مالک والی حدیث کے سوا اور کسی حدیث میں یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں قریش کے قافلہ تجارت کے لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث متعدد وجوہ سے قابل بحث ہے۔ حضرت کعب کی حدیث یہ ہے: کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہا بجز غزوہ تبوک کے۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی شریک نہ تھا، اور جو اس میں شریک نہ ہوا اس پر کچھ عتاب نہیں ہوا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے کہ اللہ نے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا۔ اس کے برخلاف حضرت انس کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے:
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے تو آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، آپ نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا روح خطاب ہم انصار کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، اگر دریا میں سواری ڈالنے کا آپ حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے، اور اگر برق غماد تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو شرکت جنگ کی دعوت دی، لوگ چل پڑے اور بدر پر اترے۔ اور پہلے قریش کا ہراول دستہ آ کر اترا، اس میں بنی حجاج کا ایک حبشی غلام تھا۔ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے ابو سفیان کی خبر نہیں، لیکن یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف آ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا تو لوگ اس کو مارتے۔ وہ کہتا، اچھا ابو سفیان کا بتاتا ہوں، تب اس کو چھوڑ دیتے۔ تو پھر پوچھتے تو وہ کہتا، مجھ کو ابو سفیان کی خبر نہیں، لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف رؤسائے قریش آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ کہتا تب بھی اس کو مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ صحیح مسلم باب غزوہ بدر۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان کے آنے کا حال معلوم ہوا، اسی وقت آپ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی، اور یہ مطلقاً ثابت ہے کہ ابو سفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس بنا پر یہ محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مدینہ ہی میں خواہش کی تھی، ورنہ اگر باہر نکل کر یہ معاملہ پیش آتا جیسا کہ کتب سیرت میں مذکور ہے تو اس وقت انصار وہاں کہاں ہوتے؟ اور نیز اسی ٹکڑے میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے بعد لوگوں کو شرکت کی دعوت دی۔ حالانکہ ارباب سیرت کے مطابق واقعہ یہ ہونا چاہیے کہ انصار معاہدہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا عندیہ دریافت فرمایا اور اس کے بعد شرکت کے لیے آمادہ کیا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک مجنونانہ بات ہے۔ حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے بوضاحت تمام محقق ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ تجارتی قافلے کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے، گو عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک گروہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابو سفیان کا آنا معلوم ہوا تھا اور قریش کے حملے کی خبر نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اصرار اور سر و سامان سے کیوں اجتماع کا اہتمام فرماتے؟ اس لیے ابو سفیان کی آمد کے بجائے موقع کا اقتضا یہ ہے کہ یہ ہو کہ جب مشرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی، چنانچہ اسی واقعے کو انہی الفاظ کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور ابن جریر نے تاریخ میں، اور بہقی نے دلائل میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کے راوی معرکہ بدر کے ہیرو اسد اللہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو وہاں پھل کھانے کو ملے جو ہمارے ناموافق مزاج تھے، اس لیے ہم لوگ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کو پوچھا کرتے تھے۔ جب ہم کو خبر ملی کہ مشرکین آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کو چلے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے۔ اس میں صاف تصریح ہے کہ مشرکین مکہ کے حملے کی خبر سن کر آپ نکلے تھے اور بدر آ کر قیام فرمایا تھا۔ اس پوری حدیث میں ابو سفیان کے قافلہ تجارت کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان قطعی نصوص کے بعد اگرچہ کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں، لیکن لیطمئن قلبی کے طور پر واقعات ذیل پر لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے جس قدر سرایہ بھیجے اور جن میں 20-30 آدمی سے لے کر 100 200 تک کی جمعیت تھی، ان میں کبھی کسی انصاری کو نہیں بھیجا۔ ارباب سیر اس خاص امر کو بتصریح لکھتے ہیں اور اس تصریح کی اس لیے ضرورت سمجھتے ہیں کہ انصار نے بیعت کے وقت مدینہ سے باہر نکلنے کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اس بنا پر اگر اس وقت بھی مدینہ سے نکلنے کے وقت صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو انصار ساتھ ساتھ نہ ہوتے، حالانکہ اس واقعے میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی، یعنی کل فوج 305 تھی، جن میں 74 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس وقت مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہ خبر آ چکی تھی کہ قریش مدینہ پر آ رہے ہیں، اور اسی بنا پر آپ نے انصار کو مخاطب کیا، کیونکہ معاہدہ بیعت کے موافق اب انصار سے کام لینے کا وقت آ چکا تھا۔ نمبر 2، مکہ سے جو قافلہ تجارت کے لیے شام کو جایا کرتا تھا مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ مدینہ سے مکہ تک جس قدر قبائل آباد تھے عموماً قریش کے زیر اثر تھے، بخلاف اس کے مدینہ سے شام تک کی حدود تک قریش کا اثر نہ تھا۔ اس بنا پر اگر کاروان تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا۔ یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام سے آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو چکی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور 5 منزل مکہ کی طرف جا کر خبر آتی ہے کہ قافلہ بچ کر نکل گیا اور قریش سے جنگ پیش آ جاتی ہے۔ نمبر 3، واقعات کی ترتیب یہ ہے۔ نمبر 1، قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ محمد اور ان کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ آ کر تم کو بھی برباد کر دیں گے، بحوالہ سنن ابی داؤد اوپر گزر چکا۔ نمبر 2، ابو جہل نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے، اگر امیہ کی ضمانت نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ نمبر 3، کرز بن جابر نے جمادی الثانی 2 ہجری میں مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے۔ نمبر 4، اس کے بعد ہی رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش کو تجسس کے لیے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ نمبر 5، عبداللہ بن جہش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف قریش کا ایک مختصر سا قافلہ لوٹ لیا اور 1 آدمی قتل اور 2 اسیر کیے۔ قریش نے مکہ میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پیش نظر رکھو، پھر یہ خیال کرو کہ ان کا جوش انتقام کسی طرح کم نہیں ہوتا، اور وہ عبداللہ بن ابی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدینہ آ کر تم کو اور محمد دونوں کو فنا کر دیں گے۔ کرز فہری مدینہ میں چھاپا مارتا ہے۔ اسی اثنا میں قریش کا اشتعال اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور ان کے 2 معزز خاندان کے ممبر اسیر کر لیے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کسی قسم کا انتقام کا ارادہ نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قافلے کو، جس میں مکہ کی کل کائنات تھی، لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں تب مجبوراً ان کو مدافعت کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی بدر کے قریب پہنچ کر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ بچ کر نکل گیا تو ان کے بڑے بڑے سردار اور خود عتبہ جو سالار لشکر تھا رائے دیتا ہے کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں، واپس چلنا چاہیے۔ کیا واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے موافق ہے؟ نمبر 4، ارباب سیر عموماً لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کاروان تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندہ مستعدی ظاہر نہیں کی، کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور معرکہ و جہاد نہیں ہے بلکہ صرف تحصیل غنیمت ہے، اس لیے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں جس قدر اعیان قوم اور سر لشکر تھا، سب کے زر و مال کے محتاج اگر تھے تو مہاجرین تھے، لیکن جانے والوں میں انصار کی تعداد مہاجرین سے دگنی تگنی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استمزاج کے جواب میں جن لوگوں نے جانثارانہ فکرے کہے تھے، مہاجرین میں حضرت ابو بکر و عمر اور مقداد رضی اللہ عنہما تھے، اور انصار میں سعد بن عبادہ تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے قطعاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ جواب مدینہ ہی میں دیا تھا، اور وہیں قریش کا حملے کا حال معلوم ہو گیا تھا، اور اس لیے یہ قطعی ہے کہ مدینہ ہی میں اس بات کی ضرورت پیش آئی تھی کہ انصار کا استمزاج لیا جاتا۔ نمبر 5، عام ارباب سیر بلکہ احادیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت سے لوگ آمادہ نہ ہوئے اور قسمت سائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جہاد یا غزوہ نہیں ہے، صرف قافلے کا مال لوٹنا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی پر موقوف ہے، جس کا جی چاہے جائے، جس کا جی چاہے نہ جائے۔ طبری میں ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا شام سے روانہ ہونا سنا تو مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال ہے، چلو شاید اللہ تم کو ان میں سے مال غنیمت دلوا دے۔ لوگ آمادہ ہوئے لیکن بعضوں نے پہلو تہی کی کیونکہ وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی لڑائی تو پیش نہیں آئے گی۔ واقعات صریح آیات قرآنی کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید میں بتصریح موجود ہے کہ جو لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسمساتے تھے وہ عدم ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ۔ سورہ انفال۔ اور مسلمانوں کا ایک فریق نکلنے سے ناراض تھا، وہ تجھ سے حق کے متعلق جھگڑتا تھا بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو گیا تھا، اور وہ گویا موت کی طرف ہنکارے جا رہے ہیں۔ نمبر 6، تمام کتب احادیث اور سیر میں تصریح ہے کہ مدینہ منورہ سے 1 میل چل کر مقام بئر ابی غبطہ میں آپ نے فوج کا جائزہ لیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ اس بنا پر واپس بھیج دیے گئے کہ ان کی عمریں 15 برس سے کم تھیں یا یہ کہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ اگر صرف قافلے کا لوٹنا مقصود ہوتا تو یہ کام نوخیز نوجوان زیادہ خوبی سے انجام دے سکتے تھے، لیکن چونکہ واقعے میں جہاد مقصود ہے جو ایک فریضہ الہی ہے اور اس کے لیے بلوغ کی قید ہے، اس لیے نابالغ لوگ واپس کر دیے گئے کہ ابھی اس کے اہل نہیں۔ نمبر 7، حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قافلہ قریش پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو خیثمہ رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری تھے اپنے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے جانے دو اور تم یہاں مستورات کی خبر گیری کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا، لیکن یہ شہادت کا درجہ ہے، میں اس کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی اور سعد رضی اللہ عنہ کے نام قرعہ نکلا۔ سعد رضی اللہ عنہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ قافلہ لوٹنا نہیں بلکہ جہاد پیش نظر تھا اور لوگوں کو دولت شہادت کے حاصل ہونے کی آرزو تھی۔ غزوہ بدر کا اصلی سبب عرب کا خاصہ قومی تھا کہ جب کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی طریقے سے کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو ایک سخت ہنگامہ کارزار قائم ہو جاتا تھا، دونوں طرف ٹڈی دل امڈ آتا تھا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ یہ لڑائیاں مدتوں تک قائم رہتی تھیں، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے تھے، تاہم یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ عرب لکھے پڑھے نہ تھے، تاہم مقتول کا نام کاغذ پر درج ہو کر خاندان میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ بچوں کو یہ نام یاد کرایا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر اس خون کا انتقام لینا ہے۔
داہس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں جو 40 برس قائم رہیں اور جن میں ہزاروں لاکھوں جانیں برباد ہو گئیں، اسی بنا پر ہوئیں۔ عربی زبان میں اس انتقام کو سار کہتے ہیں اور یہ عرب کی قومی تاریخ کا سب سے بڑا اہم لفظ ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش کے واقعے میں عمرو بن حضرمی قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرمی عتبہ بن ربیعہ کا حلیف تھا جو قبیلہ قریش کا سردار تھا، اور بدر اور تمام غزوات کا سلسلہ اسی خون کا انتقام تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے نے اس واقعے کو بتصریح بیان کیا ہے۔ جس چیز نے غزوہ بدر اور دیگر وہ تمام لڑائیاں برپا کیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان واقع ہوئیں، وہ جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، عمرو بن حضرمی کا قتل کیا جانا ہے، جس کو واقد بن عبداللہ تمیمی نے قتل کر دیا تھا۔ ایک عام غلطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کر دی ہے، یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لڑائی کفار میں ہوئی وہ بدر تھی، حالانکہ بدر سے پہلے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے غزوہ بدر کے متعلق عبد الملک کو جو خط لکھا تھا، اس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں۔ ابو سفیان بن حرب تقریباً 70 سوار کے ساتھ شام سے نکل آ رہا تھا، جو کل کے کل قریشی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے اس کا تذکرہ ہوا اور دونوں فریق میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور ادھر کے چند لوگ جن میں ابن حضرمی بھی تھا مارے جا چکے تھے اور کچھ قید بھی ہو چکے تھے، اور اسی واقعے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش میں جنگ برپا کر دی تھی، اور یہی سب سے پہلا واقعہ تھا جس میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کو صدمہ پہنچایا، اور یہ لڑائی ابو سفیان کی روانگی شام سے قبل وقوع میں آ چکی تھی۔ اس میں تصریح ہے کہ ابو سفیان جب شام کو روانہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر ابو سفیان کی واپسی شام کے بعد واقع ہوا ہے۔ اصل واقعے کی تحقیق کا سب سے بڑا اصلی ذریعہ یہ ہے کہ خود حریفان جنگ کی شہادت بہم پہنچ جائے۔ اس قسم کی شہادتیں بہت کم ہاتھ آ سکتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے یہاں اس قسم کی شہادت موجود ہے۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے غزوہ بدر میں شریک تھے اور اس وقت تک کافر تھے۔ وہ عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 برس بڑے تھے۔ گو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہی، تاہم فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔ وہ رؤسائے قریش میں سے تھے۔ حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دارالندوہ میں محتمم اور مالک بھی وہی تھے، اور مروان بن حکم کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ ایک دفعہ وہ مروان سے ملنے گئے۔ مروان نے نہایت تعظیم و تکریم کی، صدر مجلس سے اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور کہا، بدر کا واقعہ بیان کیجیے۔ انہوں نے واقعے کے ابتدائی حالات بیان کر کے کہا، جب ہماری فوجیں میدان میں اتریں تو میں عتبہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو ولید، کیا تم چاہتے ہو کہ تمام عمر کے لیے ساری نیک نامی تم ہی کو ہاتھ آئے؟ عتبہ نے کہا، کیوں کر؟ میں نے کہا، تم یعنی قریش محمد سے ابن حضرمی کے خون کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے، اور وہ تمہارا حلیف تھا، اس لیے تم اس کا خون بہا ادا کر دو کہ سب لوگ واپس چلے جائیں۔ عتبہ نے یہ تجویز پسند کی، لیکن ابو جہل نے نہ مانا اور حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ عامر عرب کے دستور کے موافق ننگا ہو گیا اور پکارا، واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمر حضرمی، ہائے عمر۔ آغاز جنگ کے وقت سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں نکلا وہ یہی عامر حضرمی تھا۔ حکیم بن حزام اور عامر حضرمی غزوہ بدر تک کافر تھے۔ عتبہ، ابو جہل جو سرداران قریش تھے، کفر پر تا دم مرگ قائم رہے، اگرچہ اس درجے کے لوگ غزوہ بدر کو حضرمی کے خون کا انتقام سمجھتے تھے اور سمجھتے رہے،
اور ہم کو کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اوروں نے جو ان کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلہ تجارت کا بچانا سمجھا۔ ایک ضروری نکتہ گو یہ امر اب قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ غزوہ بدر کا سبب کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا، تاہم اس گرہ کا کھولنا ضرور ہے کہ ایسے صاف اور صریح واقعے کے متعلق ارباب سیر نے متفقاً کیوں غلطی کی، اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ تصریحات کیوں پائی جاتی ہیں کہ بدر کی ابتدا قافلہ ہی پر حملہ کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔ اصل یہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اکثر غزوات میں یہ ظاہر نہیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا ہے اور کس غرض سے جانا مقصود ہے۔ صحیح بخاری غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا قول نقل کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور موقع کا توریہ فرماتے تھے۔ توریہ کے معنی شارحین بخاری نے یہ لکھے ہیں کہ آپ ایسے موقع پر مبہم اور متحمل المعنیین الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ گو میرے نزدیک یہ کلیہ اس معنی میں صحیح نہیں، تاہم واقعات کے استقصاء سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر واقعہ اس طرح مبہم رکھا جاتا تھا کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ نہیں بلکہ فوج کا مقابلہ ہے، بخلاف اس کے صحیح بخاری میں انہی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ بدر میں صرف قافلے سے تعرض کرنا مقصود تھا۔ دیباچہ میں ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی داخل ہیں بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ نہیں بلکہ اس کا انضباط ہوتا ہے، یعنی اس نے اس کو یوں ہی سمجھا۔ بدر میں بھی یہی صورت پیش آئی، اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مختلف قیاس کیے، اور جو قیاس مذاق عام کے مناسب تھا وہی پھیل گیا۔ غزوہ بدر کے نتائج۔ بدر کے معرکے نے مذہبی اور ملکی حالت پر گوناگوں اثرات پیدا کیے، اور حقیقت میں یہ اسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے رؤساء جن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں سد آہن تھا فنا ہو گئے۔ عتبہ اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا، لیکن قریش کے اصلی زور و طاقت کا معیار گھٹ گیا۔ مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابی بن سلول اعلانیہ کافر تھا، لیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ گو تمام عمر منافق رہا اور اسی حالت میں جان دی۔ قبائل عرب جو سلسلہ واقعات کا رخ دیکھتے تھے اگرچہ رام نہیں ہوئے لیکن سہم گئے۔ ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہو گیا۔ یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملے میں یکسو رہیں گے، لیکن اس فتح نمایاں نے ان میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے، چنانچہ اس کی تفصیل یہودیوں کے واقعات میں بالتفصیل آتی ہے۔ قریش کو پہلے صرف حضرمی کا رونا تھا، بدر کے بعد ہر گھر ماتم کدا تھا، اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطر تھا۔ چنانچہ سویق کا واقعہ اور احد کا معرکہ اسی جوش کا مظہر تھا۔ غزوہ سویق ذی الحجہ 2 ہجری۔ ابو سفیان اب قریش کا رئیس تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پر منت مانی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے گا نہ غسل جنابت کرے گا نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینے پر چڑھا۔ یہود کی نسبت معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دیں گے، اس لیے پہلے حی بن اخطب کے پاس گیا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ مایوس ہو کر سلام بن مشکم کے پاس آیا۔ وہ یہود بنی نذیر کا سردار تھا اور تجارتی خزانہ اسی کے زیر انتظام رہتا تھا۔ اس نے بڑے جوش سے استقبال کیا، خوشگوار کھانے کھلائے، شراب پلوائی، مدینہ کے مخفی راز بتائے۔ صبح کو ابو سفیان عریض پر حملہ آور ہوا جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایک انصاری کو جس کا سعد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھا قتل کیا، چند مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔
ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا۔ ابو سفیان کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا۔ گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھینکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ذی الحجہ 2 ہجری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں، اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرأت کی، اس پر بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے، بلکہ بظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ابن سعد رضی اللہ عنہ کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حال میں روایت کی ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتمیہ زرع کیا ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے۔ زرع کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نذر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہی میں سے کوئی اور مکان دلوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے۔ اللہ کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں اٹھ گئیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی چرپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گڑھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نئے گھر میں جالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑا ہو کر اذن مانگا، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ واقعات متفرقہ 2 ہجری۔ مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا بھی حکم اسی سال جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقے کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقے کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اسی سال ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ بنو قنیقہ کا ذکر بھی اسی سال کے واقعات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال و تسلسل واقعہ کی بنا پر وہ آئندہ مذکور ہوگا۔